الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ۔ یہ ہمارے 360 ٹی وی کے ناظرین بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ پروگرام انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے جو رمضان سے متعلق ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کو رمضان کے تمام دنوں میں خاص طور سے افطار کے وقت میں ملے گا، اور کچھ پروگرام تحریک کے لیے بھی ہوں گے۔ تو میں ایک حدیث سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ انعامات ایسے ہیں جو قوموں کو سابقہ امتوں کو نہیں ملے۔ تو آپ نے اس میں سے یہ بتایا کہ رمضان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام امت کو دیا گیا ہے رمضان میں روزہ رکھنے کا، اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں کو روزہ رکھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے لیکن یہ باتیں ان کو نہیں دی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ منہ سے ایک بو سی آنے لگتی ہے، اور ایک آپ کو اندازہ ہے کہ جو لوگ خاص طور سے جاب پہ جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کہیں آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے، کسی سے مل رہے ہیں، کمپنی میں گفتگو کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی کچھ منہ کی اسمیل محسوس کریں۔ بہرحال اس کو دور کرنے کا طریقہ اتنا تو ہے کہ بھئی کم سے کم آدمی برش کر لے اور کوئی مسواک کر لے، لیکن وہ رہے گی پھر بھی۔ تو آپ نے جو اس میں بشارت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس روزہ رکھنے والے کے منہ کی بو مشک جو بہترین خوشبو سمجھی جاتی تھی عربوں کے ہاں، اس سے بہتر ہے اس کی خوشبو۔ دوسری خصوصیت جو اس امت کو رمضان کے روزہ رکھنے میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سب افطار کر لیں۔ یعنی جب وہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد سے افطار تک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے اس کام کے لیے مخصوص ہیں کہ وہ لگاتار استغفار میں لگے رہیں ایسے روزہ داروں کے لیے۔ تیسری خصوصیت جو یہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ہی شریر قسم کے شیطانوں میں بھی شریر قسم کے شیطان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو باندھ دیا جائے، اور وہ اس طریقے سے آزادی کے ساتھ نہیں گھوم سکتے جیسے دوسرے وقتوں میں گھومتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یعنی حدیث کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا موقع ملتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے تو طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے جس کے انسان اس پہ قابو بھی پا سکتا ہے، وہ کر پا لیتا ہے، لیکن باہر سے کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کو ورغلاتی ہیں، بہکاتی ہیں، کسی اور کام کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو یہ طاقتیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بڑے بڑے جو بہکانے والے طاقت کے سرچشمہ ہیں شر کے، ان کو اللہ تعالیٰ پابند کر دیتا ہے کہ وہ اب اس طریقے سے آزادی کے ساتھ وسوسے نہ ڈال سکیں۔ تو یہ ایک نعمت حاصل ہوئی۔ چوتھی نعمت جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام رمضان میں ہر دن جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے جنت تم تیاری کر لو، اپنے آپ کو خوب سجا لو، کیونکہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ان کی دنیا کی جو مشقت ہے اس سے ان کو راحت دے دی جائے، اور جو تکلیف اور صبر کے ساتھ وہ تکلیف کو جھیل رہے ہیں وہ ختم ہو جائے، تو پھر تمہارے پاس ان کو آنا ہے، تو تم اپنے آپ کو تیار رکھو کہ جب بھی ان کا آنا ہو اس کے لیے تم اپنے آپ کو استقبال کی حالت میں رکھو، ویلکم موڈ میں رکھو۔ یعنی اسی کو ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں جنت کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا دروازہ اتنا آسانی کے ساتھ اس وقت کھلتا ہے کہ جتنا دوسرے وقتوں میں نہیں کھلتا، لیکن جہنم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے کہ اب اگر کوئی آدمی طے ہی کر لے کہ وہ اللہ کی جنت میں نہ جائے گا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ جہنم سے بچنے کا راستہ اس کے پاس رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا 5ویں بات یہ ہے کہ جب اس رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس میں مغفرت کا ایک پروانہ اور ایک اعلان کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ آپ کی رات آخری رات سے مراد یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں جب ایک آدمی مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کا سب سے بہتر وقت ہوتا ہے جب اس کا کام ختم ہو، اور کام ختم ہوتے ہی اس کو پوری اس کی جو بھی مزدوری ہے وہ دے دی جائے۔ تو یہ آخری رات ہوتی ہے، یعنی عید کی رات جس کو ہم کہتے ہیں وہ رات ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے ایسا رمضان کا مہینہ آیا ہے تو بہت ہی مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے جہنت کے دروازوں کو کھولا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے،
اور شیطانوں کو باندھ دیا ہے، اور اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے، اور جو ایمان کے تمام ارکان ہیں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور آخرت کے بعد، مرنے کے بعد آخرت کا حساب اور حساب کے بعد جنت کا ملنے کا ایمان ہو، تو اور تقدیر پر ایمان کہ اچھے اور برا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اگر کسی کا ایسا ایمان ہو، اور احتساباً، احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھوں تو ایک بات ہوئی، لیکن اگر میں صرف اللہ سے توقع کروں کہ بس جو کچھ دے گا وہ مجھے دے گا اور میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا، جو بھی مجھے دے گا، تو اس کے لیے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہوں میں بہت سے درجے ہیں، ایک تو گناہ صغیرہ کہلاتا ہے، چھوٹا سا ہے، اور ایک کبیرہ ہے جو بڑا ہے۔ تو چھوٹے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مختلف نیکیوں سے دھلتے رہتے ہیں، مثلاً وضو کیا تو کچھ روزے سے کچھ اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، اس طریقے سے روزے سے بھی وہ گناہ دھلتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرے گا انسان تب جا کے وہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا حق ہے بندوں کا تو حق ادا کرے گا تب وہ معاف ہوں گے، لیکن عام گناہ جو ہیں اس رمضان کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یعنی وہ ایسے حدیث قدسی ہے۔ قدسی کا مطلب یہ کہ ایسی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر یہ کہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم یہ بتا دو لوگوں کو۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، ابن آدم کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب آئیں گے، تو اے لوگو، تمہارے لیے جو بھی تم نیکی کرتے ہو تو ہم نے پیمانہ یہ طے کیا ہے اجر کا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھیں گے ہم، یہ ہمارا منیمم ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہم اس کو بڑھاتے بھی جاتے ہیں، تو مثلا 700 گنا تک کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ پیمانہ روزے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ روزے کا پیمانہ ہم نے دو باتیں ایسی رکھی ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف ہم طے کریں گے کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے 700 گنا کی شرط رکھی تھی کہ اتنا دیں گے، اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے، ہم اس سے کتنا ہی چاہیں بڑھانا ہم بڑھا سکتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کتنا بڑھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی روزے کا ہم نے ذکر پڑھا تھا، سنا تھا، اور حدیث میں بھی ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، یعنی جو یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھو، روزے کی یہ فضیلت ہے، تو یہ اصل میں دو وجہ سے بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ جو سابقہ قومیں تھیں ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، ان کو عبادت کا بہت موقع ملتا تھا اور بڑی نیکیاں کماتے تھے، اور ہماری عمریں کم ہو گئی ہیں، پھر ہمارے زندگی کے مصروفیتیں الجھنیں بڑھ گئی ہیں، اور اس میں ہر وقت ہمیں یکسو ہو کے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان ہمیں دو طرح کی نیکیاں کرانے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے لیے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اجر بڑھانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کمیاں ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں اور نیکیاں ہماری بڑھ جائیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر جو ایک لازمی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ لازماً ہمیں کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنے اندر یہ پابندی کا ایک مزاج پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اس پابندی کی وجہ سے ہم ایک مہینہ مشکل سے گزارتے ہیں، یوں کہہ لیجئے مشقت سے گزارتے ہیں، لیکن وہ ایک مہینہ ہمارے لیے خیر بن جاتا ہے کہ ہمارے اندر طبیعت میں وہ کام آسانی سے ہونے لگتا ہے۔ پھر جب آگے وقت گزر جاتا ہے رمضان کا، تب بھی ہمیں یہ کیفیت رہتی ہے کہ ہم اس کے اچھے کام کو جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکیوں کو جو اجر بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ شوق دلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری کچھ تلافی ہو جائے، ہمارا شوق قائم رہے، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے اور ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے، تو ہم اس کی عبادت کو اپنا سب سے اہم ذریعہ سمجھتے ہیں دنیا میں رہنے کا، دنیا کو رہ کر آخرت میں جانے کا، اور اللہ کو خوش کرنے کا، چونکہ اللہ کی رضامندی ہمیں مل جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا انعام بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام دے کر ہمیں ہماری ترغیب کو، ہماری رغبت کو، ہمارے شوق کو اور بڑھایا ہے، اور یہی رمضان کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جو ہمیں رمضان میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی چیز کو
تھوڑا سا اگر میں آگے اس کو بڑھاؤں اور آپ سے ایک بات یہ کہوں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ انسان کے اندر جو اللہ نے صفت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ تو جسم جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو غذا ملے، اور جسم جو ہے بیمار بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی دو مجبوریاں ہیں جسم کو بحال رکھنے کی، ایک تو غذا دیتا رہے اسے تاکہ وہ جسم جو ہے چاق و چوبند رہے اور اپنی حالت سے، سستی سے، اپنی کمزوری سے، اپنے تھکاوٹ سے نکل کے پھر سے سرگرم ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں غذا دی ہے اللہ نے۔ غذا میں اللہ نے ہمارے لیے یہ شرط رکھ دی کہ ہم حلال اور طیب کھائیں۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو آپ ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی اچھی ہو اور اللہ کے ہاں وہ حلال طریقے کی بھی ہو، حلال طریقے کی بھی ہو۔ تو اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جسم کی یہ ضرورت ہے جس کو ہم اس سے پورا کرتے ہیں۔ دوسری ہماری روح ہے، تو انشاءاللہ روح کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور رمضان کے تعلق سے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔